الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي احفظ لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق المالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ماشاءاللہ ایک بار محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس کوشش فرمایا کریں جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی باری آئے تو محبت سے پڑھا کریں. حالہ میں نے محبت سے کہا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. آپ کوشش فرمایا کریں. حضرت آپ نے ایکو نہیں کھولنی اس کی، مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے ایکو سے. آپ نے سادی سی آواز دینی ہے کہ میں ان سے کو بات کر سکوں. ٹھیک ہے، اب بس آپ نے ایکو نہیں اس کی کھولنی. کوئی آواز جتنی آپ سادی رکھیں گے آپ کی اتنی مجھ پہ شفقت ہوگی. ٹھیک ہے، جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی باری آئے تو او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ. اللہ ہماری یہ دیوانگیاں کہیں کھو چکی ہیں. اللہ میں نہیں کہہ رہا، آج سے 100 سال پہلے علامہ محمد اقبال نے کہا تھا. وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم حضور سے. یہ تو 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا. پتہ نہیں آج اقبال ہمیں دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے. اللہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اقبال نے کیوں کہا. بڑا سونا دور تھا جس دور میں دیکھیں نا سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں اعلیٰ حضرت ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد ہوں، تو پھر وہ دور سونا نہیں ہوگا. لیکن پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا کہ اقبال نے یہ کہا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. تو پتہ نہیں حضرت اقبال ہمیں دیکھتے تو کیا لکھتے. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو جتنی محبت ہے نا ساری جمع کر کے پڑھ دیا کریں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جنہ گوڑ پاؤ گے انہیں میٹھا ہوئے گا. یہ پہلے ہی بڑا میٹھا ہے حضرت. بس آپ تھوڑا سا توجہ اور محبت کا میٹھا ڈال دیا کریں نا تو اور کرم ہو جائے. بس اب ہم وہ نہیں ڈالتے حضرت. میں آج کیونکہ جمعرات کو میں دورہ یورپ سے واپس آیا ہوں تقریباً 2 ماہ کے بعد. اس کی بھی تھکن تھی. پھر آگے جمعۃ المبارک آ گیا، پھر ہفتے کو بھی تھا ایک پروگرام. اتوار کو تھوڑی سی ریسٹ کی، آج پھر ادھر ہوں. تو بخار ہے تو میں نے وہ سر پہ آج ذرا پگ نہیں میں نے باندھی. تو پگ بھی میری نا واہ بھی بڑی ہے
وہ واہ بھی بڑی پاک سمجھ کے نا لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ واہ بھی بڑا یا بابا ہے تو کوئی بڑی پاک بنانے سے بابا بڑا نہیں ہو جاتا حضرت. بڑا تو بندہ کاموں سے بڑا ہوتا ہے، تقوی سے بڑا ہوتا ہے، عمل سے. ماشاء اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو وہ اکثر و پیشتر نا وہ پاک بڑی دیکھ کے نا تو لوگ سوال بھی بڑے بڑے کر دیتے ہیں. وہ اکثر و بیشتر احباب جو سب سے زیادہ مجھے سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت اسم اعظم کے بارے میں بتائیں. تو میں ان سے کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار جب مینوں ایڈا ہی اسم اعظم آتا ہے تو میں حیدرآباد ضرور تک کھانے سے نہ آ گیا. میرا بھی کہیں آستانہ ہوتا حضرت، میرے بھی کوئی مرید ہوتے ہیں. ہماری جانے والا اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ یہ تو کوئی سینہ نہیں جس میں یہ راز ڈالے جاتے ہیں. ہر سینہ تو نہیں نا اس کام کے لیے چنا جاتا ہے. تو کوئی ہے ابلتے کو لبدا نہ ہی پرے پیالے والا، ابلتے کو لبدا نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جندے ہنس جنا دا نام ہے. تو زمانے لگتے ہیں، پھر کو ماں پیدا کرتی ہے. روز تو نہیں نا لوگ آتے ہیں، لیکن کیونکہ حضرت جی قرب قیامت ہے اور فتنوں کا دور ہے. اور 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھے اِلاں کاواں رنگ لے پر تے بن بن بندے مور، ویگ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور. 100 سال پہلے حضرت. تو اب کیا حال ہوگا؟ اب تو بس چپ ہی بھلی ہے. کم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گور گنیاں اجاگر ہیں. یہ تو کہیں کہیں دیے جل رہے ہیں، باقی تو چپ ہی بھلی ہے. کیونکہ میں کہا کرتا ہوں کہ بلے شاہ جان چھڑوا گیا تو میں ہی ویلنے جی باندھ ہوں حضرت. وہ کہتے ہیں سچا کھاتے پامڑ بل دے حضرت، میں ہی ویلنے جی باندھ ہوں حضرت. چپ ہی پلی پائی جی، جنہ کو زور ہے وہی انہاں کو لا لئی دے. جتنے نہیں زور جانا میں نہیں اتنے پڑھتا کوئی، میں کی لوڑ ہے. ضرور بلے شاہ جان چھڑوا گئے، وہ کہتے سچا کھاتے پامڑ بل دے. لیکن حالات بڑے خراب ہیں اس وقت. تو اکثر و بیشتر کو پگ دیکھ کے نا لوگ مجھے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ واہ بھائی پہنچے لگتے ہیں، پہنچے کے کٹانا چاہیے. تو پھر لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں. میں نے بھی بہرحال ایک دفعہ کسی سے پوچھا تھا کہ حضرت اسم اعظم بتائے، تو جواب انہوں نے مجھے کوئی نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے آگے سے شعر سنا دیا. حضرت میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. میں نے کہا حضرت اسم اعظم دسو، تو انہوں نے آگے سے مجھے شعر سنا دیا. کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا. بس حضرت جی ہماری کمبختی یہ ہے کہ ہم کہتے نہیں کوئی نہیں. جنوں کو نہیں کو تویز دے دیو، کو دم کر دیو، کہنا نہیں چاہیے کوئی. بس ہماری یہی خرابی ہے. اچھا اگر آپ کسی کو منوا ہی لیں نا کہنے کے لیے، کو مان ہی جائے کہ چلو جی میں کہوں گا، لیکن جاتے وہ بھی پوچھ کے جائے گا نہیں کہنا کام تو ہو جائے گا نا. میں کہتا ہوں بھائی مجھے یہ بتا وہ کون سا کام ہے جو ان کا نام لینے سے نہیں ہوتا ہے. تو ابھی بھی یہ پوچھ رہا ہے. اقبال تو آگے کی بھی بتا گئے. اقبال تو کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو ابھی بھی نہیں رولوں میں پڑا ہوا ہے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. اقبال تو آگے کی بتا گئے. وہ کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عجیب حضرت جی بے یقینی کا دور ہے. پہلی بات تو ماننے کا کوئی نہیں پڑھنے کو. اگر ہم منا ہی لیں گے نا کسی کو پھر وہ بھی پوچھ کے جائے گا، نہیں پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے. اس لیے کیا کرو یار، یہ کیا کرو یار.
ان کا نام مبارک لیا، لے کے تو دیکھو کبھی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ یہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ آفسین حرم میں جلوہ گر تھے، ایک جانب آپ تنہا بیٹھے تھے، ایک جانب کفار کے بڑے بڑے نام بیٹھے، ایک بھکاری آ گیا تو ظاہر ہے کہ اس نے تو ادھر ہی جانا تھا، ادھر تو فقر تھا، ادھر کفار کے بڑے بڑے نام تھے، سردار بیٹھے تھے۔ اس نے جا کے نا ان کے سامنے دستے سوال دراز کیا، جی من کچھ دیو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس فقیر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، کہا جا کے ان سے مانگ، بڑا دیتی ہیں۔ ان کو تھا یہ جائے گا حضرت علی دے نہیں سکیں گے، ہم آپ کی دل آزاری کریں گے۔ علی کیا ملا تجھے؟ کلمہ پڑھ کے دیکھ، تو فقیر کو بھی کچھ نہیں دے سکا۔ وہ لکھا فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے دستے سوال دراز کیا۔ آپ نے تو نہیں فرمایا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، کیا دوں؟ لکھا آپ نے درود پاک پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونکا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ بند فرمایا اور فرمایا یا نہ کھولنا، یہ انہوں نے بھیجا ان کے سامنے کھول جا کے ہیں۔ وہ لکھا ہے وہ فقیر چل پڑا حضرت، اور جب اس نے جا کے کافروں کے سامنے اپنی بند مٹھی کھولی نا تو اس کی بند مٹھی میں ایک سونے کا سکہ تھا حضرت ہے۔ اور لکھا ہے وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی یہ برکت دیکھ کے کہیں کافر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت کو یہ نہ سمجھے کہ آج سکہ نہیں بن سکتا، سکہ آج بھی بن سکتا ہے، لیکن کو حضرت علی کا ملنگ بھی تو آئے نا۔ اور یاد رکھنا پنگ پینے والا ملنگ نہ ہو حضرت، اور پنگ پینے والا حضرت علی کا ملنگ ہو بھی نہیں سکتا، یہ میری بات یاد، پنگ پینے والا حضرت علی کا ملنگ نہیں ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم ہے میرا زور نہیں چلتا، میں ان کے منہ میں انگارے بھر دوں، یہ جو کہتے ہیں علی دے ملانگ پیندے کوٹ کوٹ پانگو، بے حیاء بغیر تو تم علی کے ملانگ نہیں ہو، تم شیطان کے ملانگ ہو۔ علی کے ملانگوں کو پنگ سے کیا پڑ گئی؟ علی کے ملانگ شراب معارفت پیتے ہیں، علی کے ملانگ شراب شوق پیتے ہیں، علی کے ملانگ شراب ذوق پیتے ہیں، شراب سوز پیتے ہیں۔ ان کو کیا لوڑ پڑ گئی؟ یہ جعلی لوگوں کا کام ہے پنگ پینا۔ اور اگر کو دیکھنا ہو حضرت علی کا ملنگ تو بو علی کلندر کو دیکھ لینا۔ سارے اشعار نہیں پڑھوں گا جی، اینڈ پڑھ دوں گا، کمال لکھا، فرماتے کلندر بو علی ہستم، یہ حضرت علی کے ملنگ، فرمایا کلندر بو علی ہستم، بنام دوست سرمستم، دلندر عشق او بستم، نمی دانم کجا رفتم۔ ملنگن پانگنا کی لگ، یہ علی کے ملنگ نہیں ہے، یہ شیطان کے ملنگ ہے۔ علی کے ملنگ سکار بھی بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے کوئی حضرت علی کا ملنگ آئے۔ جو بھی حضرت علی کا ملنگ ہوگا وہ تہجد والا ہوگا، وہ قرآن والا ہوگا، وہ کردار والا ہوگا، وہ تقوی والا ہوگا، وہ عمل والا ہوگا، وہ حلال والا ہوگا، بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ حضرت علی کا ملنگ۔ آج حضرت جی اسی لیے تم پیچھے رہ گئے، یہ ٹریول کرتے ہیں حضرت جی، بڑا ٹریول ہے حضرت، اور میں اکثر و بیشتر سفر کرتے کرتے کئی دفعہ کسی بورڈ پہ نظر پڑتی ہے، اب بورڈ پہ کیا لکھا ہے جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت جی، چل جاتا ہے دل، وہ جن کے پاس علی ہوں وہ کینیڈا پڑھنے جائیں، جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، بھائی جن کے پاس علی ہوں وہ یو کے جائے، وہ کافروں سے پڑھے جا کے۔ یہ آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، جن کے پاس قرآن ہو، جن کے پاس علی ہوں وہ آسٹریلیا کیوں جائیں جی؟ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا آسٹریلیا والے آتے، کینیڈا والے آتے، یو کے والے آتے، جرمنی والے آتے، اٹلی والے آتے، فرانس والے آتے، بیلجیم والے آتے، امریکہ والے آتے، نیوزی لینڈ والے آتے ہیں جی، ہالینڈ والے آتے، آ کے کہتے تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس علی ہے، سانو بھی کوئی پڑھاؤ۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس علی ہے، وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور کیوں پڑھنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ نہ ہمارے پاس قرآن ہے، نہ ہمارے پاس علی ہے۔ قرآن ہے تو الماریوں میں، علی ہے تو ناروں میں۔ نہ قرآن ہمارے کردار میں، نہ قرآن ہمارے دل میں، نہ علی ہمارے کردار میں، نہ علی ہمارے دل میں۔ جس دن قرآن،
جس دن علی تمہارے دل میں تمہارے کردار میں آئے گا پھر تم نہیں پڑھنے جاؤ گے، پھر وہ پڑھنے آئیں گے۔ کسی کو برا لگتا ہے 10,000 بار برا لگے حضرت، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے حضرت۔ علی صرف ایتھے، نہ ایتھے نہ ایتھے۔ جس دن علی ایتھے، جس دن علی ایتھے، پھر تسی نہیں کینیڈا جاؤ گے، پھر کینیڈا والے تہاڈے کول آن گے۔ قرآن الماریوں میں اور علی صرف زبان پہ، نعرے میں، نہ کردار میں، نہ جس دن علی اور قرآن کردار اور دل میں ہیں پھر نہیں تسی پڑھن جاندے۔ اور ہاں حضرت آج جب تک علی تمہارے کردار میں تمہارے دل میں تھے، ہر علم تمہارا تھا حضرت۔ کس نے سب سے پہلے زمین کا قطر ماپا تھا حضرت؟ بڑا جناب ٹیکنالوجی لگا رکھی ہے حضرت۔ ان کی ٹیکنالوجی کی جتنی عمارتیں کھڑی ہیں سب کی بنیاد ہمارے بڑوں نے رکھی ہے حضرت۔ وہ وکری بات ہے حضرت جی، بعد میں ہم وہ ہرن منار بنانے میں لگ گئے، ہم تاج محل بنانے میں لگ گئے، ہم ککڑ لڑانے میں لڑ گئے، ہم کتے لڑانے میں لگ گئے، ہم میلے منانے میں لگ گئے، ہم نے کتابیں چھوڑ دیں، ہم نے مدارس چھوڑ دیے، ہم نے یونیورسٹیاں نہیں بنائیں، ہم نے علم کو فروغ نہیں دیا حضرت۔ وہ لے گئے، میں انگلینڈ ہو کے آیا ہوں حضرت، میں نے وہ لائبریری دیکھی ہے کھڑی ہو کے حضرت، لائبریری میں کھڑے ہو کے اس کو دیکھا ہے۔ جب اقبال پہلی بار گئے اور اقبال دیکھتے کیا ہیں، لائبریری ان کی ہے لیکن کیا ہے، کہیں البیرونی ہے، کہیں ابن حیثم ہے، کہیں جابر بن حیان ہے، کہیں غزالی ہے، کہیں رومی ہے، کہیں رازی ہے، کہیں مجدد ہے، کہیں رومی ہے، کہیں بخاری ہے، کہیں مسلم ہے، کہیں ترمذی ہے، کہیں نسائی ہے۔ پھر اقبال رو کے کہتے ہیں وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا۔ ہم نے چھوڑ دیا وہ کہاں سے کہاں چلے گئے، ہم آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں۔ میں روز دیکھتا ہوں حضرت 3 گھنٹے دی 4 گھنٹے دی سونی محفل، تلاوت، نعت شریف، علماء کا بیان، صوفیاء کی زیارت، دعا اینڈ کی، چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم نے پھر ایک دوسرے سے لڑنا ہے۔ ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں، ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں، کتنے چلے گئے۔ لیکن کیا ہے، ابتدا ہمارے بڑے نے کی۔ سب سے پہلے جس بندے نے سہاوا، یہ دینا اور مندرہ کے درمیان میں جگہ سہاوا، سب سے پہلے حضرت جس بندے نے سہاوے میں کھڑے ہو کے زمین کی گولائی ماپی تھی حضرت، زمین کا قطر ماپا تھا، اس کا نام تھا البیرونی حضرت، ایک مسلمان سائنٹسٹ تھا۔ سب سے پہلے جس بندے نے یہ بتایا تھا کہ زمین کی گولائی کتنی ہے حضرت۔ یہ بڑا کیمیا کرتے پھرتے ہیں، کیمیا کا تو بانی جابر بن حیان ہے حضرت۔ سب سے پہلا سرجن کون ہے حضرت؟ لیکن کیا ہے، نہیں ہے۔ میں پیچھے بھی یہی رو کے آیا ہوں، کرنے کو بہت باتیں ہیں، ہمارا کام ہی باتیں کرنا ہے سارے۔ ہم بھی تھک گئے ہیں، اب کو کام کی بات کرو یار، کیوں پیچھے رہ گئے، قافلہ کیوں لٹا، جب لٹا تو ہم کیا کر رہے تھے، اب ہم کیا کر سکتے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، نہیں تو کام آپ کے سامنے ہے۔ سارے اکٹھے ہوئے یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، 1 گھنٹہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل۔ میں جی انکاری نہیں ہوں جی، میں چوڑا کون ہوں انکار کرنے والا، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن حضرت اب تھوڑا سا طریقہ بدلو یار۔ آدھا گھنٹہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آدھا گھنٹہ سلیمان مصباحی اپنا بھی گند پھولے حضرت۔ اب 1 گھنٹہ اس میں تو نہ گزار دو حضرت، وہ فضائل ان کے تھے۔ اپنے کندھے پہ اٹھا کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے محبوب کو غار ثور لے گئے۔ سلیمان آدھا گھنٹہ تو ہی دس تو کی کیتا ہے۔ اس رات محبوب کی چارپائی پہ مولا مشکل کشا سوئے تھے، آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے۔ اب سلیمان مصباحی تو بھی دس، تو ستا کیوں رہ گیا، تو کیوں نہیں اٹھے ہے؟ تھوڑا سا بدل ہے حضرت۔ اب وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، 40 سال انہوں نے عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی، اور مولوی سلیمان تیری تو فجر بھی قضا ہے۔
انہوں نے 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کیا. مولوی سلیمان تو پورے سال میں قرآن نہیں پڑھتا. بدلے تھوڑا سا حضرت، اب 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کا، اب آدھا گھنٹہ سلیمان مصباحی اپنا گند پھولے حضرت. وہ انہوں نے کیا حضرت. سلیمان مصباحی تو کیا کر رہا ہے؟ امداد کن یا غوث الاعظم شاد کن. وہ سلیمان کی طرح پروگرام ہے جو غوث اعظم تیری مدد کریں. کیا ہے تیرا پروگرام؟ بس یہی مرید بج جان، نذرانہ بج جائے تیرا. کیا تیرا پروگرام کہ غوث اعظم تیری مدد کرے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ دیکھیں نا حضرت بتا رہے تھے کتنی محنت کی ہمارے بڑوں نے حضرت جی. اور آج دیکھیں ان کا لگایا ماشاءاللہ بوٹا ہے. صاحبزاد گان ماشاءاللہ جلوہ گر رہے ہیں. ایک سے سونا، ایک سے بڑھ کے ایک سونا چہرہ ہے. نہیں پتر، یہ جتنے نوجوان بیٹھے آؤ یار رلیے نا دن حضرت اور کو کم کریے. بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا، بڑی ہم نے ادھر ادھر کی مار لی. اب چھوڑو. اب اگر ہم ہوش میں نہیں آئیں گے بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. وہ بھائی نات خان ٹر گیا ہے جو بیٹھا تھے، بھائی میرا غصہ نہ کر جے. وہ پڑھ رہا تھا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں. وہ بھائی سارا کچھ ہی تیرا ہے. منہ پیش کر نبی علیہ السلام، رکھ داڑھی. رہنا تیرا منہ ہے نا، کر پیش. رکھ داڑھی، کر پیش. سر تیرا ہے یا ٹوپی رکھ کے پیش کر آپ نے، یا سر تے پگ رکھ کے پیش کر آپ. حضرت جی جو ہو ہی نہیں سکتا وہ باتیں کریں گے، جو ہو سکتا ہے وہ بات ہی کوئی نہیں کرے گا. حضرت سارے اکٹھے ہو کے اسٹیجوں پہ لگے ہیں. حضرت جی ہم مولانا حضرات بھی چپ کر کے ان کا منہ دیکھتے رہتے ہیں. کوئی نہیں اٹھ کے ان کو پوچھتا یار تو کیا کہہ رہا ہے؟ جو ہو سکتا ہے وہ بات کر. تیریاں بکریاں انہوں پاواں گی میں چارہ تے حلیمہ میں انہوں نار رکھ لیں. سیدہ حلیمہ کا وصال ہو گیا، نہ سیدہ حلیمہ آئیں گی، نہ بکریاں آئیں گی، نہ کوئی چارہ ڈالے گا. جو ہو ہی نہیں سکتا وہ باتیں کر رہے ہیں سارے. جو اب ہو سکتا ہی نہیں حضرت لگے ہوئے ہیں سارے. حضرت تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، جس نے لکھا جس طرح لکھا میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھا. لیکن بھائی چل تم نہیں اس دور میں ہوا، اس دور میں ہوا. بتا تم نے کون سا تیر چلا لیا؟ نہیں. بڑا ہم نے اپنا اپنا وقت ضائع کر لیا. اٹھو یار، اب ان بزرگوں کا ساتھ دو یار اور کام کرو. کوئی حضرت جتنے نوجوان بیٹھے کام کرو. اب کوئی آپ کی ضرورت ہے ہمیں حضرت. ان مدارس کو آپ کی ضرورت ہے، ان مسجدوں کو آپ کی ضرورت ہے، ان علماء کو آپ کی ضرورت ہے. اٹھو، آپ کے پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. یہ میں نے کہا نا میں یو کے سے آیا ہوں، سخت بیمار ہوں حضرت جی. یہ ابھی بھی ڈاکٹر توقیر صاحب انجیکشن لے کے بیٹھے ہوں جنہوں نے مجھے جا کے لگانے. میں صرف حضرت جی حضرت سیدنا سخی عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہوں. چلو باقی شلول بھی بن گئے. اب دیکھو نا حضرت جی عرس پاک یہ کام والے لوگ تھے. کیا کرنے آئے سخی ادھر؟ ان کا علاقہ تو بغداد شریف تھا. کیا کرنے آئے ادھر؟ کام کرنے آئے. داتا صاحب کیا کرنے آئے ادھر؟ کام کرنے آئے. حضرت خواجہ غریب نواز کیا کرنے آئے ادھر؟ کام کرنے آئے. جتنے بھی بزرگ آئے کیا کرنے آئے حضرت؟ کام کرنے آئے. کام کیا حضرت. سلیمان مصباحی حضرت خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تو وہ انہوں نے پڑھایا. اب آدھا گھنٹہ تو ہی دس کے تو کی کیتا ہے، وہ انہوں نے پڑھایا. اس لیے حضرت جی ہم نے بڑا وقت ضائع کر لیا. اب اٹھو یار، اور جتنے نوجوان بیٹھے ہو حضرت اپنی اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناؤ. اور میں کہتا ہوں اس سونا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اٹھو پتر نوجوانوں، آپ کے پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے اسلام کو آپ کی ضرورت ہے. اٹھو ان علماء کا ساتھ دو. اپنی مسجدوں سے پیار کرو، اپنے مدرسوں سے پیار کرو، اپنی مسجدوں کو مضبوط کرو، اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو. کیونکہ جب باری آتی ہے نا علماء کی تو پھر ہمارا رویہ بڑا عجیب و غریب ہے.
میں اتنے حضرت نکاح ایک پڑھانا پڑ گیا. اللہ میں بہت بھاگتا ہوں حضرت نکاح سے. ویسے حضرت ساڈا آپس نا کٹ کوئی نہیں ہے, اسی کٹ کر لئیے نا تو ٹھیک ہو سکتا ہے. صرف ہمارا نا آپس میں کٹ نہیں. کوئی حضرت جی سائی چرچ چھڑ کے نہیں جانا ہے, اسی بعد مولوی جڑے میرج آ جانے ہیں. صرف آپسی کٹ کوئی نہیں. ہو سکتا ہے قبلہ اعلان کر دیں, حضرت اعلان کر دیں, صاحبزادہ صاحب اعلان کر دیں بھئی آج کے بعد میرج ہال کا ماحول نہیں اس قابل کہ وہاں ایک عالم نکاح پڑھانے کے لیے جائے, میں نے نہیں جانا. میں اعلان کر دینا ہے بھائی جتنے جتنے حضرت نہیں نہ جان کے میں نے بلا لیجیے. خرابی ہے ہماری حضرت, ماحول ہے ہی نہیں اس قابل. اللہ میں کل پڑھا کے خود آیا ہوں, ہے ہی نہیں اس قابل کہ وہاں ایک عالم جائے حضرت. جس طرح وہاں عورتیں ننگی بیٹھی ہیں, جسموں کی نمائش کر رہی ہیں حضرت, وہ ماحول ہے ہی نہیں کہ عالم جائے وہاں حضرت. یہ کیا کریں حضرت؟ ایک اعلان کرے گا میں نہیں جانا, میں اعلان کر دینا میں آ جاؤں گا حضرت. کیا کریں حضرت؟ آپس میں ایک ہی نہیں ہے حضرت, کٹ ہی نہیں ہے ہمارا. کوئی عیسائی حضرت جی چرچ چھوڑ کے نہیں جاتا. ہم میں جو مسجد چھوڑ کے میرج ہال نکاح پڑھانے جاتے ہیں. صرف کیا ہے آپس آج جیسی ایک ہو جائیے نا اور اعلان کر دئیے سارے. میں دیکھتا ہوں نا حضرت جی سب ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ کیا کریں, ہمیں بھی بعض دفعہ پڑھانا پڑتا ہے. اور اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو بھائی تو میں یہ یو کے جانے سے پہلے ایک نکاح پڑھانا پڑ گیا, نکاح پڑھا لیا. اور حضرت جی لوگ مولویاں دے والے نے اڈے کے ظالم نے, میں کیونکہ میرے پاس رجسٹر نہیں کوئی بھی حضرت, لیکن پھر بھی میں اگر کہیں نکاح پڑھانے جاؤں نا تو وہ جو صاحب رجسٹر ہے نا جن کے پاس ہوتا ہے, میں کچھ نہ کچھ ان کا حصہ ڈلواتا ہوں. کیونکہ بعض دفعہ اس طرح ہوا ہے میں بس وہ کیفیت تھی سارا نکاح میں ہی پڑھا گیا, انہوں نے حضرت ان کو دی ہی کچھ نہیں. کہا نکاح تو مصباحی صاحب نے پڑھا ہے. لوگ اتنے ڈاڈے ہیں حضرت, اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی حصہ ان کا دلوا لیتا ہوں تاکہ یہ بات نہ ہو جی سارا تو مصباحی صاحب نے پڑھا ہے تو وہ پیسے ہی نہیں لیندے ہیں کوئی. وہ جانے سے پہلے ایک نکاح حضرت میں نے پڑھایا. وہ خیر بیٹھ گئے, کھانا وغیرہ کھا رہے تھے. اب مجھے نہیں پتہ جی ادھر آپ کے کیا ہے, ہمارے ویسے ادھر یہ ہے کہ جو دلہا کے والد ہیں نا وہ خدمت کریں گے عالم صاحب کی. اب وہ جو دلہے کے والد تھے نا وہ مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب وہ مولوی صاحب نے کی دئیے. مجھے حضرت جی چڑھ زہر گیا, مجھے اتنا غصہ آیا, مجھے اتنا غصہ آیا. میں نے اس طرح غصے میں کہہ دیا, میں نے کہا حضرت صاحب زہر دے دیو. میں نے کہا زہر دے دیو. وہ بڑے حیران ہو کے نا مجھ سے, ظاہر ان کو امید ہی نہیں تھی مجھ سے اس جواب کی. میں نے تو غصے میں دیا حضرت. مجھے کہتے ہیں صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نہیں, میں صحیح کہہ رہے ہیں, زہر دو کام مکے. نہیں میں نے حضرت صاحب ہوا کیا؟ میں نے ان کو کہا حضرت یہ جو آپ یہ بینڈ جو لے کے آئے تھے آپ نے اس کے کتنے پیسے پے کیے ہیں؟ مجھے کہنے لگے جی 50,000. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا حضرت یہ جو اوپر کیمرہ چل رہا ہے کیا اس کا دیا ہے؟ جی حضرت 3 دن کا 1.5 لاکھ روپیہ. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا حضرت یہ جو پیچھے سٹیج سجا ہوا ہے اس کے کتنے پیسے پے کیے ہیں آپ نے؟ تقریباً کو 40-50 ہزار اس کے بھی ہیں. میں نے کہا حضرت یہ جو میرج ہال پہ خرچہ ہوا ہے یہ سارا کتنے اس کے دیے ہیں؟ تقریباً 11 لاکھ ہے. میں نے کہا جی بینڈ کا 50,000, سٹیج کا 50,000, کیمرے کا 1.5 لاکھ, میرج ہال کا 1.5 لاکھ, 11 لاکھ. میں نے کہا بینڈ کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے, سٹیج کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے, کیمرے کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے, میرج ہال کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. میں نے کہا ظالم جس عالم کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب اس کی باری آئی تو پوچھ رہا کیا دوں؟ یہ ہے تمہارا رسول اللہ کے دین سے پیار؟ فوجی بینڈ حرام, باجا حرام, بینڈ حرام, 50 ہنس کے دے دیا, مووی 1.5 لاکھ ہنس کے دے دیا, سٹیج 50,000 ہنس کے دے دیا, میرج ہال نرا اسراف 11 لاکھ ہنس کے دے دیا. جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا جزو اعظم ہے نکاح کا, وہ خطبہ کون پڑھے گا, ایجاب کون قبول کروائے گا؟ جس کا بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب اس کی باری آئی تو پوچھ رہا کیا دوں؟ پھر اس لیے تو کہہ رہا ہوں زہر دے. یہ حضرت جی ہمارا دین سے رویہ, یہ ہمارا دین سے, یہ ہمارا دین سے پیار ہے.
یہ ہمارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشینوں سے پیار ہے نہیں ہے؟ دین نال پیار کرو، دین نال پیار کرو۔ با عمل لوگ حضرت ساری زندگی دین کی خدمت کرتے گزری حضرت، پھر بھی ہزار کوتاہیاں لوگوں کو ان کی نظر آئیں گی حضرت۔ وہ داڑھی منڈا بھی ہے، کسی مسجد کا خطیب نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا حضرت، اسم فعل حرف کی تعریف وہ نہیں کر سکتا حضرت، آگے تو اس کی جانے بلا حضرت۔ اور کیا ہے، اسٹیج پہ کھڑا ہو کے بول بھی جھوٹ ہی رہا ہے، وہ کیا پیسے پہلے لے دینے تے تانوں اسٹیج تے کھلو کے آن لے ہے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتا۔ واہ 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 واہ، انہوں ویلا دین دے انہوں ویلا۔ اور حضرت جی ان کی ساری زندگی بخاری پڑھاتے گزری، ان کی ساری زندگی قرآن پڑھاتے گزری، یعنی وہی گل ہی سناندے نے، میں انہیں کہڑی نویں سنائی ہے، انہیں بھی تو وہی سنائی ہے، تو سنائی بھی جھوٹ ہے حضرت۔ سب سے جو سستا ہے نا حضرت جی وہ بھی 40,000 سے شروع ہو رہا ہے، وہ جو سب سے مہنگا ہے وہ 2.5 لاکھ پہ جا رہا ہے، مولویوں کا سال کا بھی 2.5 لاکھ نہیں بنتا حضرت، اس کو تم ایک دن کا 2.5 لاکھ دے دیتے ہو نہیں حضرت جی۔ میں یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے رل مل کے اجاڑا ہے حضرت جی۔ وہ داغ نے کہا تھا نا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ یہ حضرت جی یہ میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں حضرت صاحب شیخ الحدیث صاحب بیٹھے، اللہ کی قسم ہے یہ کئی زمانے لگے ہیں پھر شیخ الحدیث بنے ہیں، یہ سچی بات ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمن، ٹھیک ہے، صاحب تصنیف بزرگ تھے اور اپنے وقت میں چیف جسٹس کے عہدے پہ بھی فائز تھے حضرت۔ وہ لکھا حضرت روز بادشاہ کے بالکل ساتھ آپ کا تخت لگایا جاتا تھا حضرت، اور آپ آ کے نا کچھ وقت کے لیے اپنے تخت پہ بیٹھا کرتے تھے حضرت۔ وہ لکھا حسب معمول حضرت اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ اپنے پہ بیٹھا تھا، زلزلہ آ گیا حضرت، اور اتنی شدت تھی زلزلے میں کہ وہ پتھر ٹوٹ کے نہ گرنے لگ پڑے حضرت۔ اب بھائی اپنی جان بچانی لازم ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب اٹھ کوئی نہیں رہا، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھ رہا، اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، ابھی کو لگا ابھی کو لگا، اٹھ نہیں کوئی رہا، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھ رہا۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ اٹھے اور آپ دربار سے باہر تشریف لے گئے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا اچھا میں اٹھیا کوئی نہیں تھی، مولوی ہوئی اٹھ کے ٹور گئے۔ اس نے پیچھے سے آپ کو پکارا، کہتا ہے او ملے، کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں نہیں اٹھا تو کیوں اٹھ کے چل دیا؟ شیر پتر تھے، کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا سن بادشاہ، ہاں سعد الدین کی زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، تو اگر نہیں اٹھتا نہ اٹھ، کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا کوئی پتھر آ کے تجھے لگتا ہے اور پتھر لگنے سے تو مر جاتا ہے تو اگلی دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا، لیکن اگر سعد الدین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آ کے سعد الدین کو لگتا ہے اور پتھر لگنے سے سعد الدین کا انتقال ہو گیا تو نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگیں گے۔ زمانے لگتے ہیں میاں، پھر کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے، پھر کوئی جا کے عالم تیار ہوتا ہے۔ تم نے تو کی بے قدری ہے ان لوگوں، تم نے تو کی بے قدری ہے ان لوگوں، تم نے تو قدر ہی نہیں کی کوئی۔ لاؤ حضرت جی زمانے میں کوئی ایسا ہو جن کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا۔ میں حضرت جی 3 سلسلوں میں اجازت ہے، نکما ترین انسان ہوں، بزرگوں نے پتہ نہیں کیا دیکھا کرم نوازی کر دی، لیکن حضرت جی اگر کوئی پیر صاحب بیٹھے ہیں تو آپ نے غصہ نہیں کرنا، کسی پیر کے لیے نہیں ہے اگر وہ غیر عالم ہے تو، کسی پیر کے لیے نہیں ہے اگر وہ غیر عالم ہے تو، اگر عالم ہے تو کسی پیر صاحب کے لیے نہیں ہے۔ لیکن سچ دسی حضرت جی
پیر صاحب دیا تو جتیاں چکیاں جاندیاں نے. کوئی بھائیا بیٹھا ہے اتنے جنہیں کدی اپنے امام مسجد کی بھی جتی چکی ہوئے. بھائی امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آئے ہوں, کسی نے امام صاحب کی جوتی اٹھا لی ہو, بھائی یہ وہ ہے جس نے حضور نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہونا چاہتا, جو خاص سے بھی خاص تھا آپ لوگوں نے عام سے بھی عام کر دیا. پھر اس کا پتہ نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم بنانا چھوڑ دیا. اللہ حضرت جی کوئی اکا دکا ملے گا آپ کو, کسی بیوروکریٹ نے بھی اپنے بچے کو عالم بنایا ہو, کسی جج نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا, کیونکہ سب کو پتہ مولوی بن کے کی ہونی ہے دن. اس لیے حضرت جی بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا. اب کوئی کام کرو یار, اپنی مسجدوں سے پیار کرو, اپنے مدرسوں سے پیار کرو. کیوں؟ کیونکہ حضرت جی اس وقت ہمارے حالات یہی ہیں کہ ہمارے پاس صرف دن رہ گئے ہیں حضرت جی, باقی کچھ بھی نہیں رہا. یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, انداز صدیق اکبر امت بھول چکی ہے. یوم مشکل کشا ہے, انداز مشکل کشا امت بھول چکی ہے. یوم امام حسن مشتبہ ہے, انداز حسن مشتبہ بھول چکی ہے. دن رہ گئے. اور میں بات نہیں کر رہا, اقبال نے رو کے کہا تھا. اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. یہ حضور سیدنا جن کے نام پہ چلو جمع ہیں, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. ہائے ہائے کیا کمال لوگ تھے. لکھا جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے تشریف لے جا رہے تھے, اور انداز آپ کا یہ تھا کہ آپ نے خود کو نا چادر میں چھپا رکھا تھا. آپ نے چادر میں خود کو چھپا رکھا تھا. کیوں؟ میں نے بازار سے گزرنا ہے, کوئی دیکھے نا. جب لوگ دیکھیں گے جمع ہو جائیں گے, میری وجہ سے اللہ کی مخلوق مشقت میں نہ پڑے. کیونکہ جو بھی اللہ کا بندہ ہوگا پھر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے, اللہ اور اللہ کے رسول کے بندوں سے بڑا پیار ہوگا. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میں نے پڑھا, اب بازار سے نا سودا خرید کے لائے. اس وقت یہ شاپر نہیں ہوتے تھے, لوگ گٹھڑیوں میں سودا باندھ کے لاتے تھے. گھر آئے, گٹھڑی کھولی, اس کو پھر گرا لگائی اور کندھے پہ رکھ کے نہ چل دی. آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی بھائی سودا لے کے آئے ہیں تو دیں مجھے, میں پکاؤں. واپس چل دی. آپ نے فرمایا جب میں نے گٹھڑی کھولی نا تو کیا دیکھتا ہوں اس میں چونٹی کی گھوم رہی ہے. تو پکی بات ہے اس چونٹی کا گھر دکان میں ہے, تو گھر سے بے گھر ہو گئی ہے. میں ابھی اس کو اس کے گھر چھوڑ کے واپس آتا ہوں. اتنے بڑے لوگ تھے, اتنے بڑے لوگ تھے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ, روز نہیں میں غزالی پیدا کرتی, حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ لکھا آپ کا وصال ہو گیا, کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا. پوچھا حضرت کی بنی؟ فرمایا اللہ نے معاف کر دیا. پوچھا کس کام کی وجہ سے معافی ملی؟ فرمایا میں ایک دن نہ لکھ رہا تھا, میں نے لکھتے لکھتے نا اپنا قلم دوات میں رکھا اپنی عبارت دیکھنے کے لیے. فرماتے عبارت دیکھ لی, جب دوبارہ قلم اٹھانے لگا تو کیا دیکھتا ہوں ایک مکھی قلم پہ بیٹھ کے نا سیاہی چوس رہی ہے. اب فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں, میں نے کہا پیٹ پھاڑ کے خود ہی اڑ جائے گی. فرمایا اللہ نے اس وجہ سے معاف کر دیا ہے. وہ اللہ کی مخلوق سے بڑا پیار کرے گا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چادر میں خود کو نا چھپا رکھا. وہ لکھا چادر بڑی قیمتی تھی. اب حضرت گزر رہے تھے, لکھا اس وقت بازار میں نے کپڑا چور بھی کھڑا تھا. اس کی نظر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی. اس کو نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے, اگر پتا ہوتا تو کبھی یہ حرکت نہ کرتا. اس نے تو چادر دیکھی, اس نے کہا لے بھائی جتنی قیمتی چادر ہے اگر چرا کے بھاگ جاؤں گا نا اتنی مہنگی بکے گی, کہیں دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اب وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, اب فرماتے ہیں یہ زمین میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے, کس نظر سے چل رہا ہے, کس نظریے سے چل رہا ہے, پتا تھا. آپ بھی چلتے رہے, وہ بھی چلتا رہا. اب جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے باہر نکل آئے نا, اور اب چور کے نزدیک چادر چھین کے بھاگنے کے لیے بہترین جگہ ہے, کیونکہ آگے کوئی اتنے بندے نہیں ہیں, 2-3 کی تو ٹینشن ہی کوئی نہیں, بھاگ جاؤں گا میں. اس نے پکڑ کے نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو نا کھینچا. تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا.
اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے، پکڑی چادر اس نے بری نیت سے، لیکن پکڑ اس نے عبد القادر کی لی ہے۔ پکڑی چادر اس نے بری نیت سے، لیکن پکڑ چادر اس نے عبد القادر کی لی ہے۔ رب کریم اب اگر چادر پکڑ ہی لی ہے تو اس طرح کا کرم کریے میری چادر پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے۔ کتھے ہے والا اسلام، کتھے ہے والا اسلام، پڑھ کے دیکھو ہاں بھلا میری کبھی، آپ کو وہ گالیاں دوں گا جو آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہے، کتابوں میں رہ گئی ہیں اسلام۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، گلا کتاباں رہ گئی ہیں، باقی کتنے رہی ہیں، پڑھ کے دیکھو ہاں میری کدی تمہیں وہ کچھ سناواں گا تھی سنیا نہیں کدی کتنے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ دیکھا جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، بس اور میری بڑی جان جاندی ہے حضرت اس کا وہ بس میری بڑی جان جاندی ہے حضرت۔ اللہ سلام، اللہ سلام، بس اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلیں چلیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، بس سارے نوں لنگر آ گیا جی۔ میں لکھا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، آپ کی خلافت کا پہلا دن ہے، تو ایک چھوٹی سی بچی آ گئی، اس نے آ کے نا رونا شروع کر دیا۔ تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہتی جی اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی، فرمایا وہ بتا۔ وہ کہتی ہے میں یتیم، میری ماں بھی نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، گھر میں فقط ایک دادی ہے، بوڑھی ہے، نابینا ہے، کمزور ہے اور بڑی زیادہ عمر والی ہے۔ ہمارے پاس نا کچھ بکری ہیں جن کا دودھ نکال کے نا تو بیچ کے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ نکال نہیں سکتی، دادی بوڑھی ہے، نابینا ہے، اندھی ہے، اس سے دودھ نکلتا نہیں۔ جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے ہیں۔ کتنے ہے والا اسلام ہے، کتنے ہے والا اسلام ہے۔ اتنے تو مصباحی صاحب جناب نکلن تے پرے ہو جو، ادھر ہو جو، ہینج کرو آگے پھڑ لو، مار دیو، سوٹ لو تبے تھے۔ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں ہماری بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ اب روز اس بات پہ رہی ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا اور ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آج کے بعد ابو بکر نکالا کرے گا۔ تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، پیچھے رہ گئے ہر میدان میں، نہ دین رہا نہ دنیا۔ غصہ کسی کو لگتا ہے، ہر بندہ بھائی اپنے مزاج کا ہے، میں نہیں کہوں گا کہ ہر بندہ میری ہر بات سے اتفاق کرے، ہم نے تو دیکھا ہے
ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے. اگر قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں حضرت جی، یہ ایک کیمرہ یہ لگا ہے، یہ کینن کا کیمرہ ادھر لگا ہے، وہ بھی کینن ہے، یہ بھی کینن ہے، یہ بھی ہمارا نہیں ہے. یہ کئی بچوں نے موبائل اٹھا رکھے ہیں، کسی کے پاس نوکیا ہے، کسی کے پاس آئی فون ہے، کسی کے پاس سامسنگ ہے، یہ بھی ہمارے نہیں ہے. ٹویوٹا ہماری نہیں، ہونڈا ہماری نہیں، سوزوکی ہماری نہیں، کیا ہماری نہیں، ایم جی ہماری نہیں، ہنڈائے ہماری نہیں، مرسڈیز ہماری نہیں، اوڈی ہماری نہیں، ہمر ہماری نہیں. کی تہر کی ایسی حضرت جی 75 سالہ میں دین بھی گیا دنیا بھی گئی. ہمارا بالکل حضرت صاحب، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا، آپ کی اور اپنی کر رہا ہوں حضرت، انہوں نے اپنی آخرت سنوار لی، میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. ہمارا بالکل یہی حساب ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. یا تو ہوتا حضرت جی کو دنیا میں بڑے تم تیر مار لیتے، کو بڑا حضرت جی ترقیاں کر جاتے، کو ٹیکنالوجی کچھ سب ان کا حضرت، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. دین بھی گیا دنیا بھی گئی. لیکن حضرت جتنا مجھے وقت دیا گیا تھا میرا مکمل ہو گیا. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا یار. اٹھو حضرت، جتنے نوجوان بیٹھے ہو بتا، کوئی مقصد بناؤ اپنی زندگی کا، اور رو رو کے دعائیں کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. ساڑھے کلو کو کام لے لو، ساڑھے کلو کوئی، کیونکہ اب کام کی ضرورت ہے. اب کام کی. میں اس دن لاہور تھا، قبلہ عبدالستار سیدی زیدہ مجدور اللہ علیہ سنت پہ آپ کا سایہ سا. بھائی تربیت ہی بزرگوں نے کرنی ہوتی ہے. میں جیسے حضرت تشریف فرما، میں اس سائڈ پہ بیٹھا تو بڑے میرے قریب آ کے نا میرے کان میں کہتے ہیں، کہنے لگے مولوی جی امت تباہ ہو گئی، خطیب علیمہ دیاں بکریاں تو گئے نہیں گئے. میری تربیت ہی کی نا حضرت. رب آپ دیکھیے حضرت ہمارے اسٹیجوں کا حال، قرب قیامت ہے حضرت. قیامت کی جتنی چھوٹی نشانیاں ساری پوری ہو چکی ہیں حضرت. زنا عام ہے، ننگا پن ہے، حرام ہے، سود ہے، دھوکہ ہے، قتل و غارت ہے، بے حیائی ہے، بے اعتباری ہے، والدین کی نافرمانی ہے، دین غریب ہو چکا ہے، علماء کی بے قدری ہے، مسجدیں خالی ہیں حضرت. قرب قیامت ہے حضرت. لیکن آپ نے سنا ہے کسی خطبے میں، کسی محفل میں امام مہدی کا تذکرہ؟ کوئی نہیں. وہی لیمانیاں بکریاں. کو ہم تیاری کریں، کو ذہن بنائیں بچوں کا. محبوب نے فرمایا دجال کا خروج تب ہوگا جب لوگ دجال کا تذکرہ بھی چھوڑ چکے ہوں گے. کس طرح دجال کا تذکرہ ہے؟ وہ ہے کوئی نہیں. وہی حضرت جی تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینوں نال رکھ لے. وہی حضرت جی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی. بناؤ ٹبیاں دی تصویراں بہ کے، کام نہ کریو کوئی. بناؤ ٹبیاں دی تصویراں بہ کے. اگلے وہ جو دجالی ہیں حضرت وہ پوری تیاری میں حضرت. کبھی اسٹڈی کرو اسرائیل کو. ہر بچہ نشانے بازی سیکھ رہا ہے، ہر بچہ کشتی سیکھ رہا ہے. اور تاڑیاں بندیاں نو اینیاں گولیاں نہیں چلانیاں آندیاں جنیاں انہاں دیاں بڑھیاں نو چلانیاں آندیاں نے. اتنے پھر وہی ٹھمکے تو پھر وہی کام کر رہے ہیں حضرت کام. اور میں آخری بات کر کے حضرت میں بات ختم کرنے لگا ہوں، صرف میرے پاس 3 منٹ رہ گئے. یہ دجالیوں کا کام دیکھیں جی. علماء ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. کتنا منظم کام ہو رہا ہے حضرت ہمارے خلاف. مثال کے طور پہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جی جس گھر میں تصویر ہوگی مرامت کا فرشتہ نہیں ہے. اب دیکھیں دجالیوں کا کام حضرت جی، صہیونیوں کا کام حضرت. انہیں کیا کیا ہے؟ آپ بازار سے صابن بھی خرید کے نا لکس صابن، لڑکی نہیں ادھی ننگی لڑکی کی تصویر ہے. آپ بازار سے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ بھی خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے. آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے نیڈو دودھ خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے. آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیپر خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے.
گھر شیخ الحدیث صاحب کا ہو، گھر مفتی صاحب کا ہو، گھر عالم صاحب کا ہو، گھر پیر صاحب کا ہو، گھر مصباحی صاحب کا ہو، ہر گھر میں تصویر گئی ہے. ہم میں سے آج تک کو بندہ بول رہا ہے اور میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، تم نے ننگی لڑکی کی تصویر کیوں بنائی اس پہ؟ میں نے شیمپو سے سر دھونا ہے، تم نے اس پہ لڑکی کی تصویر کیوں بنائی؟ میں نے اپنے دانت صاف کرنے ہیں، تم نے اس پہ تصویر کیوں بنائی؟ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، تم نے اس پہ تصویر کیوں بنائی؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ عورت کی تصویر کا کیا تک ہے؟ ہم ہوش میں آئیں گے تو بولیں گے نا. ہمیں تو بس میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. حضرت جی اب کام کا وقت ہے. ان مدینے دے ٹبیاں تو کو تھوڑا جگہ جا کے ویکھیے کہ سریونی اور دجالی اور نصرانی کی کرن دے دیں. اٹھو بیٹا، ان بزرگوں کا ساتھ دو پتر، اپنے علماء کو مضبوط کرو، اپنے ممبروں کو مضبوط کرو، اپنے مسلوں کو مضبوط کرو، اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو. خدا دا واسطہ جی تاڑے پیسے کھا گئے نات خان سارے دے سارے نہیں اتھے لاؤ. حضرت ویسے ہی کو پیڑا آخدہ پہ آکھے ہمیں نہیں ضرورت ایویں ٹوٹیاں تعریف. جو دکھ ہے وہ دکھ ہے. ہمیں پتہ ہے حضرت جی مدرسے کس طرح چل رہے ہیں، ہم سے کیا چھپا ہے. سانو پتہ ہے حضرت اسی کی کرنے ہیں. عید دے دیہڑے ہوندے نے، یہ سارے ہی جن نام نے عاشق نے حضرت سارے پوندے ہوندے نے. یہ مدرسیاں والے حضرت جی اپنے چٹیاں کپڑیاں دے اوتے کھلا خون والیاں چوک کے پھردے ہوندے نے. وہ جتنے جناب وہ بنے ہوتے ہیں ایک نہیں. کام کرو حضرت جی. اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے علماء کی خیر فرمائے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت شہر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.